اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سماعت کے اندر بڑی تاثیر ہے. اچھی چیزوں کو سننے کے بعد انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور بری چیز کو سننے کے بعد انسان کا مزاج بدل جاتا ہے. سماعت بڑی عظیم چیز ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں کہ رب قدیر جل جلالہ نے پہلے سماعت ہی کا تذکرہ کیا. یہ سماعت ہی تو ہے. اذان کی آواز مسجد سے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہمارے پیروں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ہم مسجد کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہمارے کانوں کے ذریعے ہم تک جب پہنچتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر رفقت طاری ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، مولانا آج سن کر کچھ اثر نہیں ہوتا. ہر جمعہ کو تقریر ہوتی ہے، ہر بڑی رات کو تقریر ہوتی ہے، ہر جلسے میں تقریر ہوتی ہے، ذرا دیکھیں لوگ کتنا گزرتے ہیں. تو اب اس میں کان کا قصور نہیں ہے، توجہ چاہتے ہیں، اس میں کان کا قصور نہیں ہے، اس میں ایمان کی کمی کا قصور. اس لیے کہ نصیحت ہر کسی کو نفع نہیں دیتی. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے. واہ. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نصیحت اثر نہیں کر رہی تو ہم زبان سے ہزار مومن ہونے کا دعویٰ کریں لیکن کمال ایمان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ورنہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد اگر انسان پر کبھی تعریف نہ ہو اور انسان کو نفع نہ پہنچے تو وہ مردہ دل انسان ہوا کرتا ہے. ورنہ تعریف اٹھا کر دیکھو، جتنا ایمان قوی ہے اتنا ہی اللہ کی آیتوں کا اثر بھی ہوتا چلا جاتا ہے. جب آیتیں سنتے ہیں کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے، کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی بارگاہ سمدیت میں گریہ وزاری کرنے لگ جاتا ہے. کیا ہمارے امام اعظم کے حوالے سے آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر. مسجد کے اندر نماز کے اندر موجود تھے، جماعت میں شامل تھے. امام نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی. امام اعظم بحیثیت مقتدی نماز کے اندر شامل ہیں. جب آیت پڑھنے والے نے پڑھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، امام اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نماز مکمل ہو گئی، لوگ مسجد سے نکل گئے. امام اعظم نے مسجد کے خادم سے کہا تم ایک کام کرو، مجھے مسجد ہی میں رہنے دو اور باہر سے تالا لگا دو. آج میں مسجد میں رات بھر رہ کر کے عبادت کروں گا. اللہ اکبر. امام اعظم مسجد میں رات بھر رہے، عبادت میں مصروف رہے. اور یہاں تک کہ جب صبح فجر کا وقت ہوا خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا اور کھول کر کے جب آہستہ سے مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد کے ایک کونے میں امام اعظم کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، اگر تم نے نعمان کی بخشش کر دی تو تیرا بہت بڑا احسان ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی مزار آج جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر 6000 قرآن مقدس جنہوں نے پڑھے ہیں وہ امام اعظم. تو ایک دو آیتیں سننے کے بعد پوری رات عبادت میں جن کی رات تبدیل ہو گئی، وجہ یہ تھی ایمان جتنا زیادہ ہوگا اور جتنا قوی ہوگا اتنا ہی اللہ کی آیتوں کا اثر ہوگا، حضور کے فرمان کا اثر ہوگا. اگر آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اثر نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا کہ ہمارے ایمان کے اندر کافی حد تک کمی ہے اور ہمارے پاس تو اب ایمان کمزور بھی اگر دیکھا جائے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے یا نہیں. کمزور ایمان کی بات کرتا ہے، طاقت پر ایمان کرتا ہے. حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی
ارشاد فرمایا تم سے ہو سکے اگر تم برائی دیکھو تو تم سے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، اور اس برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل سے برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین ضعیف درجہ ہے۔ برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اگر آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اب برائی کو برائی سمجھنے کے لیے بھی تیار، اب تو برائی ضرورت بن گئی ہے۔ معاشرہ برائیوں کی گندگی کے اندر اتنا ڈوب چکا کہ بدبو سے پورا معاشرہ بدبودار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، کھاتے حضور کا ہے، اللہ عز و جل کا عطا کردہ رزق مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ پوری زندگی اس کی نافرمانی۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم میں جب یوپی جب بھی پہلے آتا تھا پھر بند کر دیا تھا، اور اب میں نے کوشش کی جب سے دیکھا کہ کچھ ماحول تھوڑا سا سنور رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے بھروسے پر آ جاتا ہوں۔ میں نے سب سے زیادہ سنی مسجدوں نوجوانوں سے ویران دیکھا ہے۔ ہماری مسجدوں میں نوجوان جاتے نظر، اور میں بتاؤں نماز کو چھوڑنا اس کو تو میں سمجھتا ہوں گناہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ اتنی آسانی سے نماز چھوڑتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگا کر، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگا کر، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگا کر نماز چھوڑ کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور بھی خوش ہو جائیں گے، غوث پاک بھی خوش ہو جائیں گے، نہیں میاں کبھی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ فقہ حنبلی کے اندر اٹھا کر کے دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ بے قراری کا علاج نماز، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اضطرابی کیفیت طاری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، مشائخ کے پاس تعویذات کے لیے، جاؤ صحیح معنوں میں جو مشائخ ہیں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ عالم ہیں عامل ہیں، جائیے ان کے پاس لیجیے تعویذ، لیکن کبھی خدا کا بھی عطا کردہ قانون قبول کر لیجیے نا۔ کیوں جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہیں مشائخ کے پاس؟ حضرت تعویذ دیجیے روزی میں برکت ہو جائے، حضرت تعویذ دیجیے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک تعویذ قرآن کا دے دیتا ہوں، اور میں پوری دیانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تمہارے رزق میں فراوانی نہ ہو تو مجھے جو سزا چاہو تم دے دینا۔ میں قرآن کا نسخہ عطا کر رہا ہوں، آج یہ نسخہ یہاں سے لے کر کے اٹھو۔ میرا رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو۔ اور رب فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں۔ میں تمہیں
इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सबके ताबीर पर भरोसा करते हो, खुदा के फरमान पर भी तो भरोसा करके देख लो। मैं खुद भी ताबीज़ात बनाता हूँ, ऐसा न समझना कि मैं कहीं कुछ यकीन रखी आप। मशाइख के ताबीज़ का मैं खुद एहतराम करता हूँ। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मी दर रहमा की एक ताबीज़ ही ने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया। लेकिन जब हुजूर मुफ्ती आज़मी दर रहमा की हयात तैयबा को आप देखें तो जिंदगी के आखिरी वक्त में भी अगर किसी चीज की फिक्र थी तो सिर्फ नमाज की, सिर्फ नमाज की। नमाज के बाद वो शुक्र की हालत में चले जाते और फिर जैसे नमाज पढ़ लेते। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।